اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہر زمانے اور ہر جگہ بسنے والے جنات اور انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام زندگی ہے، دستور زندگی ہے۔ ایک ایسا اعلیٰ اور بلند تہذیب اور کلچر کا مرکز ہے جس کا بنیادی نقطہ، سینٹرل پوائنٹ عقیدہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے اسلامی تہذیب میں اور ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب میں۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع دار بنانا چاہتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ، ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کے علمبردار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے ہٹا کر دنیا جہان میں کتنے دروں پر جھکانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا مشن اور یہ ان کا پلان و منصوبہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات صاف بیان فرما دی، اے لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا۔ اسلام جب مکمل ہے تو اس کے ہر حکم پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح کہ وہ کتاب الہی تورات اور انجیل کے اس حصے کو تو مانتے تھے جو ان کے مطلب کا ہوتا تھا، جو ان کے فائدے کا ہوتا تھا، اور جس میں ان کا ذرا نقصان ہوتا تھا اس حصے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ کیا تم بھی ایسا ہی کرو گے کہ کتاب الہی کے ایک حصے پر ایمان لاؤ گے اور ایک کو چھوڑ دو گے؟ تو پھر سمجھ لو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو ایسا کرے کہ کتاب الہی یعنی قرآن پاک کے اس حصے پر تو عمل کر لے جس پہ عمل کرنا آسان ہے اور خود کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس حصے کو چھوڑ دے جس حصے پر عمل کرنے میں کسی کا حق دینے کی بات آئے یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئے یا اس پر عمل کرنے میں انسان کے اپنے نفس پر دشواری ہو، اس کو وہ چھوڑ دے، تو پھر یہ سمجھ لے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو ایسا کرے گا یردون الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا۔ یہ اسلامی نظام ہے، مگر افسوس اسلامی تہذیب اور اس کلچر کو چھوڑ کر، جس کلچر اور جس تہذیب کے پیچھے ہم مسلمان، خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اور ہماری نوجوان بچیاں جس تہذیب کے پیچھے چلنے لگے ہیں، وہ تہذیب ایسی ہے جس کا بنیادی پوائنٹ ہی بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جس وقت جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں حوا، ان دونوں کو جب شیطان نے بہکایا اور ایک درخت تھا جس کے قریب جانے اور جس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما، ان دونوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو اس درخت کے قریب اور اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے وہ اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر جنت ہی میں ہو کے رہ جاؤ، اس لیے اللہ نے منع فرمایا ہے، ایسا کرو تم اس کو استعمال کر لو۔ شیطان کی یہ بات جیسے ہی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں حوا نے مانی ہے، قرآن کے الفاظ لیبدی لہما من سوآتہما، شیطانی وسوسے پر جیسے ہی عمل ہوا ہے، ایک نافرمانی اور ایک خطا، ایک غلطی شیطانی وسوسے کی بنیاد پر جو سرزد ہوئی ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے، اس غلطی اور اس شیطانی حرکت پر عمل کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شرمگاہ کھل گئی۔ جو شرم کے حصے چھپے ہوئے تھے وہ کھل کے بالکل سامنے آ گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
فوراً جنت کے درخت کے پتوں کو اپنی شرم کے حصوں پر لپیٹ کر کے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے دین سے بغاوت کر کے شیطانی وسوسے پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلی جس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو، وہ ہے بے شرمی اور بے حیائی۔ اور جب انسان کے اندر بے حیائی اور بے شرمی اگر آ جائے تو پھر اس کے نتیجے میں حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب بے شرم کوئی انسان بن جائے تو پھر تو جو چاہے کرے، اسے کون روکے گا؟ روکنے والی جو چیز ہے انسان کو غلط کاموں سے، وہ دراصل شرم و حیا اور انسان کے ضمیر کی آواز ہی تو گناہوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ جب وہ ضمیر ہی مر جائے، جب کسی کے اندر سے شرم و حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر کون سی چیز اس کو گناہوں سے، برائیوں سے اور جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، زنا سے اور گندا دیکھنا، گندا سننا، گندا بولنا، تمام گناہوں سے پھر کون سی چیز اس کو روکے گی؟ ظاہر ہے پھر تو بے لگام ہو جائے گا وہ انسان۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، چونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں، اس سماج میں رہ کر ہمیں اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں آدمی ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، تو ہم لوگ اس سے کتنا احتیاط کرتے ہیں، کتنا بچتے ہیں اس کے قریب جانے سے، اس سے بات چیت کرنے سے، اس سے معاملات کرنے سے، کاروبار کرنے سے، لین دین کرنے سے کتنا دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، نقصان پہنچائے گا۔ جب سماجی زندگی میں ہمارا اپنا یہ حال ہے، وہ اللہ جو احکم الحاکمین اصدق القائلین ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول صاف کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو پھر اس سے ہم بچتے کیوں نہیں؟ اس کی باتوں میں آ کر، اس کے وسوسوں میں آ کر، اس کی پڑھائی ہوئی پٹیوں اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ہم غلط کام کرنے پر کیوں آمادہ ہیں؟ آخر سوچتے کیوں نہیں؟ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہوگا میدان محشر میں، اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا کہ اے میرے بندو، میں نے تو تمہیں اسلام کی توفیق دی تھی، میں نے تو تمہیں ہدایت دی تھی، میں نے تو تمہیں ایمان کی دولت دی تھی، میں نے تو تمہارے لیے اپنا قرآن بھیجا تھا، اپنے نبی کو بھیجا تھا، اپنی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا مطالبہ میں نے تم سے کیا تھا، تم نے کیا کیا آخر؟ اور وہ صورتحال ایسی ہوگی، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا، زبان نہیں چل پائے گی۔ انسان کے اعمال کی گواہی اس کے ہاتھ دیں گے، اس کے پیر اعمال کی گواہی دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایسی صورتحال ہوگی، ایسا ماحول ہوگا، ایسا پریشانی کا وہ دور ہوگا کہ اس وقت انسان سے بھاگے گا، ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک بیٹا اپنے ماں سے، ایک بیوی اپنے شوہر سے، ایک شوہر اپنی بیوی سے، بالکل الگ ہو جائیں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی جو دوسرے سے بالکل بے نیاز کر دے گی۔ ہر شخص ہوگا جو اپنے میں مگن ہوگا کہ میں اپنا بچاؤ کیسے کروں۔ ایسی صورتحال ہوگی، اس کے بارے میں کیا کبھی ہم سوچتے نہیں؟ کیا ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں؟ ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں آتا کہ ہمارے خود ملک ہندوستان کے حالات کیسے ہیں؟ کیا کبھی غور نہیں کرتے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے نہیں اب کون سا وقت آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں؟ اب کتنے علماء تقریر کریں، کتنے علماء سمجھائیں، کتنے تبلیغی جماعت والے گھر گھر جا کے سمجھائیں، آخر کب تک آخر ہم لوگ اپنی اس غفلت میں پڑے رہیں گے؟ یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں وہ دور نہ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ایک موقع ایسا آئے گا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اے لوگو نیک کام کرنے میں ذرا جلدی کرو، کہیں ایسے حالات اور ایسے فتنے اور ایسی آزمائشیں نہ آ جائیں جیسا کہ رات کی تاریک کی اور اندھیری
اس طریقے سے فتنوں کی برسات ہوگی. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صورتحال یہ ہوگی کہ ایک آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں ہوگا تو شام آتے آتے کافر ہو جائے گا, اور شام کو ایمان کی حالت میں ہوگا تو صبح آتے آتے کافر ہو جائے گا. ایسی آزمائشیں, ایسے فتنوں کا دور ہوگا کہ اس زمانے میں چل کر آدمی دنیا کے چند پیسوں کے لیے, دنیا کی چند قیمت کے لیے اپنے دین, مذہب, ایمان کو بیچ ڈالے گا. کیا ایسے آزمائش کا انتظار ہے؟ کیا ایسے فتنوں کا انتظار ہے کہ ہم تمام چیزوں کو جاننے سمجھنے کے باوجود بھی انہی غلط راستوں پر پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں آخر ہمارے نوجوان ہمارے کنٹرول میں نہیں؟ کیوں آخر ہماری بچیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں؟ کیا فیشن اور مغربی تہذیب اور ترقی کے نام پر ہم بالکل بے حیا ہو جائیں؟ کیوں آخر ماں باپ کے کلیجے اور ماں باپ کے دل پر کیوں بے چینی سوار نہیں ہوتی؟ کیوں ان کے ذہن کیوں پریشان نہیں ہو جاتے؟ کیوں ان کی نیندیں حرام نہیں ہو جاتی کہ میرا بچہ میرے کنٹرول سے باہر ہے, میری بچی میرے کنٹرول سے باہر ہے؟ آخر کیوں بے چین نہیں ہوتے؟ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے بچے کو اگر کچھ ہو جائے, بخار آ جائے, طبیعت خراب ہو جائے, بچہ رات میں اٹھ کے رونے لگے, ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے. جب کل قیامت میں خدا نہ خواستہ اگر یہی بچہ بدعمالیوں کے نتیجے میں اگر جہنم میں چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں اور جہنم کی آگ میں جھونک دیا, اس وقت کیسے بچائیں گے؟ کیسے اگر باپ جنت میں چلا جائے اور بیٹا جہنم میں چلا جائے, کیسے دل لگے گا اس باپ کا جس کا بیٹا جہنم میں جا کر کے آگ میں جھونکا جا رہا ہو؟ کیا اس پر کبھی غور نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں, خاص طور پر ایک بات کہی ہے کہ دیکھو اے لوگو, اے میرے بندو, یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ ہمیں چیلنج کر کے آیا ہے. یہ کھلا دشمن ہے اور یہ ہمیں چیلنج کر کے آیا ہے. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. شیطان یہ چیلنج کر کے آیا ہے کہ اللہ, آپ مجھے جو جنت سے اور فرشتوں کی فہرست سے میرا نام کاٹ کر جو مجھے دنیا میں میرے اوپر لعنت کر کے مجھے بھیج رہے ہیں, یاد رکھیے گا میرا چیلنج ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون تیرا بندہ میری چال سے بچے گا, میں بھی دیکھتا ہوں. یہ کھلا چیلنج کر کے وہ آیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی زبان میں جو جواب دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ میں تجھے اور تیرا راستہ اختیار کرنے والے تمام کو جہنم میں جھونک دوں گا. میرا بھی چیلنج. کیا قرآن کی یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑتی نہیں؟ کیا قرآن کی یہ آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں, ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا, اے لوگو کیا ہوگا تمہارا اس وقت اذا طغى فتيانكم, کہ جب تمہارے جوان تمہارے کنٹرول سے باہر ہوں گے اور اسی طرح تمہاری لڑکیاں تمہارے کنٹرول سے باہر ہوں گی, تم کیا کرو گے اس وقت؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ایسا ہو جائے گا؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, چونکہ وہ اسلامی معاشرے میں ڈھلے ہوئے تھے, وہ قرآن کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور کڑن دنیا جہان میں بسنے والے لوگوں کے لیے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے, خود محسوس کر رہے تھے. انہوں نے کہا فوراً اللہ کے رسول کیا ایسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اشد من ذالک, اس سے بھی زیادہ سخت و برے حالات آئیں گے. ایک موقع پر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل, میری امت پر وہ زمانہ آ کر رہے گا جو بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آیا. جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر جو حالات آئے, جو آزمائشیں آئیں اور جن گناہوں میں وہ مبتلا ہوئے, جن حالات سے وہ دوچار ہوئے, میری امت پر ایسے حالات آئیں گے حذو النعل بالنعل, جس طرح سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے, بالکل ویسے ہی میری امت پر وہ حالات آئیں گے. حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ, حتیٰ کہ ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اگر ایسا ہوگا کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا,
لکان فی امتی من یصنع ذلک، یقیناً میری امت میں بھی ایسا بدبخت کوئی نہ کوئی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کرے گا۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخر ایسے حالات آئیں گے کیوں؟ آخر ایسے حالات تو بے حیائی کی وجہ سے آئیں گے، بے شرمی کی وجہ سے آئیں گے۔ یہ جو آوارہ گردی ہے اسی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوں گے۔ یہ جو آنکھوں کی گندگی ہے کہ انسان گندا جب تک نہ دیکھ لے، گندی چیز، تب تک سکون نہ ملے۔ انسان جب تک کوئی گندی بات زبان سے نہ بولے تب تک سکون نہ محسوس ہو، جب تک کسی کے بارے میں غلط نہ سوچ لے تب تک اس کو نیند نہ آئے۔ جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے پھر وہ یہ کہاں سوچے گا کہ میری بہن ہے، میری ماں ہے، میری بیٹی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، اخبارات میں دن رات پڑھتے ہیں اور خبروں میں دن رات اس طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں، مختلف جگہوں، مختلف علاقوں میں اس قسم کے واقعات کثرت سے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تفرقت بنو اسرائیل علی 72 ملۃ، کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم 72 فرقوں میں بٹی تھی، اس میں 72 فرقے ہوئے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان امتی، میری امت تفرقت علی 73 ملۃ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنمی، سب کے سب جہنمی سوائے ایک گروپ کے، ایک فرقے کے، ایک مسلمانوں کا ایک اتحادی، ایک جماعت، اتحادی مسلمانوں کا ایک فرقہ، ایک گروپ، ایک ملت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی، باقی 72 کے 72 جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جو نجات پائے گا، جو جنت میں جانے والا ہوگا، وہ کون فرقہ ہوگا آخر؟ اس کے بارے میں بتا تو دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو اس راستے پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ میں نے جس راستے پر چل کر زندگی گزاری اور مجھے دیکھ کر، میری تربیت میں رہ کر میرے صحابہ نے جس راستے کو اختیار کیا اور جس راستے پر اپنی جان دے دی، صرف یہ وہ راستہ اور یہ طریقہ ہے کہ جس پر چلنے والا فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واضح اور صاف تعلیمات اور ہدایات کے باوجود بھی اگر ہمارے کانوں پر جو نہ رہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قسم کھا چکے ہیں کہ اپنی بربادی کی داستان اپنے ہاتھ سے لکھیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی، جو خاندان کے سربراہ ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ جو گھر میں مائیں ہیں، بڑی ہیں، ان کو چاہیے، ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ اور جو بچے ہیں، جو سمجھدار ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیے تو میں آپ کے ہاتھ جوڑ لوں، پیر پکڑ لوں، اللہ کے لیے مان جائیے، اللہ کے لیے مان جائیے۔ اب جو حالات ہیں، کیوں آپ چند لوگوں کی کرتوتوں کے نتیجے میں آپ پوری قوم کو ڈبونے کے بالکل دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل پوری قوم کا تماشا بنا کے رہیں گے؟ کیوں آپ ایسا سوچ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے مان جائیے، آپ کا جو دین ہے یہ مکمل دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، اس میں کسی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ اس دین پر عمل کریے۔ آخر کیا بات ہے کہ ایک غیر مسلم، ایک ہمارے جو برادران وطن ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو بھائی ہیں، ان کو کہیں پر جانے میں اپنا بھگوا اوڑھ کر، پہن کر، یا کڑا پہن کر، یا اس طریقے سے دھاگے لپیٹ کر، تلک لگا کر ان کو کسی سماج میں، کسی تقریب، کسی شادی بیاہ، دنیا کے کسی اسٹیج پر جانے میں ان کو کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی ہے۔ ایک سکھ کو ایک پگڑی باندھ کر دنیا جہان میں کہیں پھرنے گھومنے پر اس کو کسی قسم کی شرم اور اس کو کسی طرح کی پریشانی وہ محسوس نہیں کرتا ہے۔ ایک عیسائی صلیب لٹکا کر دنیا جہان میں گھومتا پھر رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ آپ کو کیوں شرم آتی ہے؟ داڑھی رکھ لیں گے آپ، یا ٹوپی لگا لیں گے آپ، یا اسلامی لباس میں اگر آپ آ جائیں گے، آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں؟ کیوں آپ شرم محسوس کرتے ہیں؟ ایک جینی کو ننگا رہنے میں کسی طرح کی شرم نہیں آتی، ایک بدھسٹ کو اپنے مذہب دھرم پر عمل کرنے میں کسی طرح کی شرم محسوس نہیں ہوتی، آپ کو کیوں محسوس ہوتی ہے؟
آپ کو کیوں محسوس ہوتی؟ آپ کے پاس تو ایک ایسا دین ہے، آپ کے پاس تو ایک ایسی کتاب ہے، آپ کے پاس تو ایک ایسے نبی کی تعلیم ہے جس نبی کا اٹھنا بیٹھنا بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور انتقال کے بعد کے حالات، جس نبی کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کاروبار ملنا جلنا ایک ایک ادا وتھ پروف لکھی ہوئی ہے۔ آپ کا دین تو ایسا مضبوط دین ہے، پھر آپ کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ آپ بھی تو فخر کے ساتھ، آپ بھی تو پورے فخر کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے آپ آمادہ تو ہوئیے۔ آپ دنیا کے حالات پھر بدلتے دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے، آپ آئیے تو کم از کم اسلام کے دائرے میں۔ اسی نے تو قرآن نے کہا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اسلام پہ چلنا ہے تو مکمل عمل کرنا ہوگا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور اگر بعض حصے پر عمل کر لیا، بعض کو چھوڑ دیا، جو اچھا لگا اس کو اپنا لیا اور جو نفس پر دشوار گزرا اس کو چھوڑ دیا، اگر یہ صورتحال رہی تو پھر حالات بدلنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا